السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، واللہ سمیع علیم۔ آج کے لیسن کو ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، واللہ سمیع علیم۔ آج کے لیسن کی ایکسپلینیشن یعنی رولز آف تجوید کو دیکھ لیتے ہیں۔ لا اکراہ، لام کے اوپر زبر، ساتھ الف اٹیچ ہے اور اس کے اوپر مد منفصل ہے یعنی مد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو 4 سے 5 حرکت کھینچ کے ادا کریں گے، یعنی 4 سے 5 سیکنڈ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اکراہ، حمزہ کی زیر کو کاف ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے کاف ساکن پہ ہمز کریں گے، یعنی اکراہ۔ الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، را کو زبر کی بیس پہ پر یعنی موٹا پڑیں گے، اور الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ بھی ہوگا، ہا کے زبر کو بغیر کھینچے ہوئے ادا کرنا ہے۔ فی الدین، فا کی زیر کو دال مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، فا دال زیر فی دا یا زیر دی، فی الدین۔ قد تبین الرشد، قاف کے زبر کو تا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پہ دال ساکن نہیں پڑی جائے گی، کیونکہ جب بھی ساکن حرف اور مشدد حرف ایک ساتھ آ جائے نا تو ساکن حرف کو سکپ کر کے تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاف تا زبر قد، تا زبر تا، ٹھیک ہے۔ قد تبین الرشد، اچھا، با کی زبر کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور یا کے زبر کو بھی کھینچنا نہیں ہے، نون کے زبر کو را مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، را کی پیش کو شین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، دال کی پیش کو بغیر کھینچے ہوئے ادا کرنا ہے۔ من الغی، میم کی زیر کو جلدی سے ادا کرنا ہے، نون کے زبر کو لام ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے، من الغی۔ غا کے اوپر زبر، غا کے زبر کو یا مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، یا کے نیچے زیر ہے، آگے چھوٹی جیم وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو ہم تشدید کو ادا کریں گے لیکن ہم نے زیر کو سکپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ فَمَن یکفر، فا کے زبر کو جلدی سے ادا کرنا ہے، میم کے زبر کو یا مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، فَمَن یکفر۔ یہاں بھی نون ساکن کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ متحرک اور جو ہے ساکن حرف اور مشدد حرف ایک ساتھ ہیں، تو ہم نے ساکن کو سکپ کر دینا ہے اور متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ یعنی میم کے زبر کو یا مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے ادغام مع غنہ کا رول اپلائی ہو رہا ہے، تو یہاں پہ یا مشدد پہ غنہ کریں گے۔ یکفر، یا کے زبر کو کاف ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے کاف ساکن پہ ہمز کریں گے، فا کی پیش کو را ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے۔ بالطاغوت، با کی زیر کو طا مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، طا کے اوپر زبر ساتھ الف اٹیچ، الف مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے غین کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہو رہا ہے، دو حرکت کھینچ کے ادا کریں گے، تا کی زیر کو بغیر کھینچے ہوئے ادا کرنا ہے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، واو کی زبر کو بغیر کھینچے ہوئے ادا کرنا ہے، یا کی پیش کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے جھٹکا دیں گے۔ وَيُؤْمِن، میم کی زیر کو نون ساکن کے اوپر دیکھیں چھوٹی سی میم ہے اور اگلا حرف با ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے تو نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھیں گے، یؤمن نہیں پڑھنا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، با کی زیر کو لام جر اللہ کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، لام جر اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، دو حرکت کھینچ کے ادا کریں گے، ہا کی زیر کو بغیر کھینچے ہوئے ادا کرنا ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ،
فا کے زبر کو قاف کے زبر کو بغیر کھینچے ہوئے ادا کرنا ہے، دال کے زیر کو سین ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے سین ساکن پہ ہمز کریں گے، فقد استمسک، تا کے زبر کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور سین کے زبر کو کاف کے زبر کو بغیر کھینچے ہوئے ادا کرنا ہے، بالعروۃ الوثقی، با کے زیر کو لام ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، عین کے پیش کو را ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، واو کے زبر کو بغیر کھینچے ہوئے ادا کریں گے، تا کے زیر کو لام ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے، واو کے زبر کو سات ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، دو حرکت کھینچ کے ادا کریں گے، لام فی صام لہا، لام کی زبر کو نون ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے اخفا کریں گے، فا کی زیر کو بغیر کھینچے ہوئے ادا کرنا ہے، الف سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، دو حرکت کھینچ کے ادا کریں گے، میم کے زبر کو بغیر کھینچے ہوئے ادا کرنا ہے، لہا، لام کی زبر کو جلدی سے ادا کرنا ہے، ہا کے اوپر زبر ساتھ الف اٹیچ، الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ وقف کی صورت میں بھی الف مدہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، واللہ، واو کی زبر کو لام جلالہ کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، لام جلالہ کے اوپر کھڑی زبر دو حرکت کھینچ کے ادا کریں گے، ہا کے اوپر سنگل پیش جلدی سے ادا کرنا ہے، سمیع علیم، سین کے اوپر سنگل زبر جلدی سے ادا کریں گے، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے یا مدہ ہو رہا ہے، دو حرکت کھینچ کے ادا کریں گے، عین کے اوپر دو پیش کی تنوین، آگے عین حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پہ عین کی دو پیش کی تنوین پر اظہار حلقی ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں غنہ یا اخفا نہیں کریں گے، عین کے زبر کو بغیر کھینچے ہوئے ادا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے یا مدہ ہو رہا ہے، دو حرکت کھینچ کے ادا کریں گے، میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، آگے آیت کا وقف ہے، یہاں پہ وقف کرنے کی صورت میں میم کو ساکن کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر کثیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔